الحمد للہ العلی الاجل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکمل وعلی آلہ الاجمل واصحابہ الاکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع کہ وہ 3 اشیاء کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہایت ہی اہم ہے، اور اگر صرف ان 3 اشیاء کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو کافی حد تک زکوٰۃ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، اور یاد رکھنے کے اندر بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان 3 اشیاء کے اندر پہلی چیز کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے سونا چاندی۔ سونا چاندی کے اوپر مطلقاً زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے اندر اس چیز کا جو نا وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ سونا چاندی کو تجارت کے لیے لیا ہو یا نہ لیا ہو، اس کو استعمال میں لاتے ہیں یا استعمال میں نہیں لاتے، وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے یا وہ کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے صراحت فرمائی کہ اگر کسی بندے نے سونا چاندی کو دفن کر کے بھی رکھا ہوا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب سونا چاندی کا جو نا وہ نصاب پورا ہو جائے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے کا معیار ہے، اور اگر کسی بندے کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے کا جو ہے اس کے اندر معیار ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو اس بندے کے اوپر بقیہ شرائط کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات قابل غور ہے، اور یہ بات یاد بھی رہے کہ سونا اور چاندی یہ الگ الگ شریعت کے اندر اس کا نصاب بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ الگ الگ چیزیں موجود ہوں، صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو۔ اگر کسی بندے کے پاس سونا بھی ہے اور اس بندے کے پاس چاندی بھی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے اوپر سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معیار نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس صورت میں ہم چاندی کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم کریں گے۔ یعنی کسی بندے کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس 10 تولے چاندی ہے، تو اب یہ نہیں ہم کہیں گے کہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، بلکہ اب ہم چاندی کا جو نا معیار اس کو دیکھیں گے، اور جو سونا ہوگا اس کو چاندی کے اندر تبدیل کر کے رقم کی صورت کے اندر یا چاندی کی صورت کے اندر کل کے اوپر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم کر دیں گے۔ اب 2 تولے سونا ہو اور 10 تولے چاندی ہو، تو جو 2 تولے سونا ہے اگر اس کی چاندی خریدی جائے یا اس کی رقم جو ہے وہ دیکھی جائے تو 52.5 تولے چاندی سے بھی زیادہ جو ہے وہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، لہذا اسی صورت کے اندر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی صورت کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نصاب ہے وہ معیار سے کم ہے، بلکہ نصاب جب 2 جنسیں آپس کے اندر مل جائیں تو اس صورت کے اندر پھر چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ قابل لحاظ ہے کہ سونا اور چاندی اس کے اوپر جو نا مطلقاً زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا چاندی کے علاوہ جتنے بھی زیورات ہیں وہ کسی بھی دھات کے بنے ہوئے ہوں، وہ چاہے لوہے کے ہوں، چاہے وہ پیتل کے ہوں، چاہے وہ سلور کے ہوں، یا اس کے علاوہ کسی اور دھات کے زیورات بنے ہوئے ہوں، تو وہ اگر استعمال کے لیے لیے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جو نا وہ پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں گھر کے اندر سنبھال کر، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہیرے جواہرات گھر کے اندر موجود ہیں، استعمال کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ وہ تجارت کی نیت سے نہ ہو۔ سونا چاندی کے اندر تجارت کا اعتبار نہیں ہے، سونا چاندی کے علاوہ کوئی بھی دھات ہوگی تو اس کے اندر جو ہے وہ تجارت کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر تجارت کی نیت سے ان کو خریدا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، بصورت دیگر ان کی کتنی ہی مالیت کیوں نہ ہو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کے اندر یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس نے خریدتے وقت تجارت کی نیت سے اس کو خریدا ہو، تجارت کی نیت سے آگے اس کو سیل کرنے کی نیت سے کسی بھی چیز کو خریدا جائے تو وہ مال تجارت کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اب مال تجارت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ مال تجارت کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً ہر شے داخل ہو سکتی ہے۔
ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے ایک بڑی سے بڑی چیز تک مال تجارت میں شامل ہو سکتی ہے. کسی بھی چیز کو لیا جا سکتا ہے اور اس کو آگے سیل کیا جا سکتا ہے. ایک بندہ اس نے چند چیزیں لی ہیں، اس کو آگے سیل کرنے کے لیے مال تجارت ہے. وہ ٹافیوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ بسکٹ کا کاروبار کرتا ہے، وہ کھانے پینے کا کاروبار کرتا ہے، وہ جو ہے نا وہ روٹی بنا کر اس کو سیل کرتا ہے، وہ اشیاء بنا کر اس کو سیل کرتا ہے، یا وہ اشیاء کو خرید کر آگے اس کو سیل کرتا ہے. یہ تمام چیزیں مال تجارت میں داخل ہوتی ہیں. اسی طرح جانوروں کی خرید و فروخت، اشیاء کی خرید و فروخت، موبائل کی خرید و فروخت اور جدید اشیاء جتنے بھی جو ہے نا وہ دور کے حساب سے دنیا کے اندر آ چکی ہیں، ان کے اندر خرید و فروخت کا سلسلہ ہے. اور آگے بیچنے کی نیت سے کسی شخص نے کسی بھی چیز کو لیا ہوا ہے تو مال تجارت کے تحت داخل ہے. جب بقیہ شرائط اس کے اندر پائی جائیں گی تو بقیہ شرائط کے ہوتے ہوئے جب اس اشیاء کے اوپر مال تجارت کے اوپر سال گزر جائے گا تو ایسی صورت کے اندر 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی. اب مال تجارت کے اندر جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز تھوڑی بہت ہے یا جو چیز سال کے دوران جو ہے نا مال تجارت میں شامل کر دی جائے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہم پہلے جو پیسے انویسٹ کر چکے ہیں اس کے حساب سے جو نا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ سال مکمل ہونے کے بعد جو ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو اس وقت پھر ہم کل مال کی جو نا مالیت کو دیکھیں گے. جتنا بھی مال تجارت ہوگا وہ چاہے سال کے شروع میں اس کا اضافہ ہوا ہو یا سال کے دوران میں جو نا اس کا اضافہ ہوا ہو، تو اس کل مال کے اوپر جو نا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اور اسی کے اعتبار سے جو نا وہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے سائمہ. سائمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جو سال کا اکثر حصہ چرائی کے اوپر رہتے ہیں اور ان کو چارہ خرید کر نہیں کھلایا جاتا، بلکہ وہ چر کر کسی کھلے میدان کے اندر، کسی پہاڑی علاقے کے اندر وہ جانور چرتے ہیں اور چر کر اپنے جو نا وہ پیٹ کو بھرتے ہیں. اور اسی کے اوپر سال کا اکثر حصہ اس کے مالک کا سلسلہ کار رہتا ہے کہ وہ چرائی کے اوپر ہی گزارا کرتا ہے، چارہ خرید کر جانوروں کو اس کو کھلانا نہیں پڑتا. تو ان جانوروں کو سائمہ جانور کا نام دیا جاتا ہے. اور ان جانوروں کے اندر کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، کیونکہ اس میں معیار بھی الگ ہے. جانور اگر بھیڑ بکریاں ہیں تو اس کا معیار الگ ہے، گائے ہے اس کا معیار الگ ہے، اسی طرح اونٹ ہے تو اس کا معیار الگ ہے. پھر ان کی تعداد کے بڑھنے سے گھٹنے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اور کمی بیشی کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ان مسائل کو ہم علیحدہ سے ویڈیو کے اندر تفصیلاً ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.